اس ملک میں تعلیم کے لیے رو رو کے پیٹ پیٹ کے ایڈیں مانگ مانگ کے خاص طور پہ دیہی علاقوں میں عمر گزر گئی، اور اب جب دیہی علاقوں کے اندر سکول کھلنے شروع ہوئے تو اب آپ کو اپنے بچوں کی عزت بچانے کا جو ہے وہ سوال پیدا ہو گیا۔ یہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے جعفر آباد، جہاں پہ ایک پرائیویٹ سکول ہے۔ پہلے یہ باتیں سنا کرتے تھے ہم اور طرح سے، مساجد میں سے پکڑا گیا، مدرسے میں بچہ، ہم کہتے تھے جناب یہ کیوں، بڑی انگلی اٹھاتے تھے، اب سکول سے پکڑا گیا، اب اس کو روک لو۔ اب وہ سکول جو ہے اس میں تقریباً کوئی 25 سے 27 بچے جو ہیں وہ ہاسٹلائٹ ہیں، پرنسپل صاحب اس میں شامل ہیں، اس میں وارڈن صاحب شامل ہیں، اس میں اور اساتذہ شامل ہیں، اور اس میں جو بچے ہیں ان کی عمر 10 سے 13-14 سال کے درمیان ہے۔ اور ایک بچہ جس نے کہ یہ سب سے پہلے شکایت لگائی، اور وہ شکایت اس لیے لگائی کہ وہ اپنے باپ کو دیکھ کے رو پڑا، اور باپ نے جب پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ہو رہا ہے۔ پھر 3-4 اور بچے بھی آ گئے، ان کا بھی ڈی این اے ہو گیا، وہ سارے ثابت ہو گئے کہ ان کے ساتھ کیا میں لفظ زنا بچوں کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے نا ویسے ہی ذرا برا لگتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ ثابت ہو گیا۔ اب وہ سارے بچوں کے ڈی این اے جو ہیں وہ کرنے ہیں کہ سارے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، اور بچوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ متعدد دفعہ ہوا ہے، یعنی کہ یہ ریپ جو ہے ریپٹیٹیو ہو رہا تھا ہمارے ساتھ۔ اور جگہ کون سی؟ جعفر آباد، جہاں پہ صاف پانی جو ہے نا وہ پینے کو نہ ملے، لیکن یہ جو علت ہے یہ وہاں پہ موجود، اور کس کے سامنے؟ بچوں کے سامنے۔ کون کر رہا ہے؟ استاذہ کر رہے ہیں۔ اور ایک بچے نے جو ایف آئی آر میں شکایت لکھائی وہ یہ بھی تھی کہ جناب ہم جب رات کو سو جاتے تھے تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی یہ چیز جو عمل جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اب وہ بچے نشے میں ہوتے تھے، ان کو کوئی چیز پلائی جاتی تھی، نہیں یہ ابھی تفتیش جو ہے یہ ہوگی، لیکن جنرلی غور فرمائیے کہ ہم قرآن کی ایک بھی آیت کو اگر رد کرتے ہیں یا اس کے اوپر اختلاف پیش کرتے ہیں تو ہم دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہم نبی کی بات کے ساتھ اگر رد کرتے ہیں تو دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری قوم لوط کے ساتھ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کون سا کردار ہے جو امت نے اپنا لیا ہے، اور اس کے اندر گلٹ کیوں نہیں ہے، اور یہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ آپ مسجد میں بھیجیں بچے کو، آپ ڈرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ نہیں اکیلے نہیں بھیجتے نا، آپ مدرسے میں بھیجتے ہیں، آپ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، مولوی صاحب کے لیے آپ دروازہ کھولتے ہیں، یہ آپ کے گھروں کا رواج نہیں ہے۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں، آپ اکیلے نہیں بھیجتے، آپ ساتھ کوئی جاتا ہے۔ اب جو نوکر ہے آپ اس کے ساتھ نہیں بچے کو ٹرسٹ کر سکتے، آپ گڈ اور بیڈ ٹچ سکھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کام جو ہے وہ کہیں ریزالو نہیں ہو رہا۔ کہیں کوئی ایسی مجھے شخصیت بتائیں جس کے ساتھ آپ فیس کرتے ہو کہ میرا بچہ اس کے ساتھ سیف ہے۔ یہ منت اس ملک میں صرف ہمارے لوگوں نے مانی ہوئی ہے، یہ ہمارا مقدر ہے بحیثیت پاکستانی یا مسلمان، یا یہ دنیا جہان کے اندر یہ LGBT جو ہے وہ تو قبول ہو رہا ہے۔ ہم اس پہ بات کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ حد تک محسوس کرتے ہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اب آپ کو ان باتوں کو کھول کے ٹیبوز کے طور پہ نہیں، انتہائی مثبت طریقے سے، انتہائی ایماندارانہ طریقے سے، تاکہ آپ کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ اس گھنونے جرم سے محفوظ بھی رہے اور اس گھنونے جرم کو نارمل ہونے سے بھی گریز کریں۔ انتہائی محترم ثنا منیر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ثنا، خیریت سے؟ دکھ تو ہوتا ہے نا جب سوچتے ہیں تو کیا صورتحال ہو گئی۔ زکریا ذاکر ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اور جناب انتہائی محترم مفتی خلیق الرحمان صاحب ہیں، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ آج آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب سے بات شروع کر لو۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس معاشرے میں کیا یہ چیز جو ہے زیادتی، یا میں اس کا لفظ نہیں وہ استعمال کرنا چاہ رہا جو کہ میرے دماغ میں ہے، کیا یہ جنسی زیادتی جو ہے ہم جنس پرستی کہہ لیتے ہیں چلیں، کیا یہ نارمل ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، یا یہ لگتا ہے کہ ہمیں اب پتہ چلنا شروع ہوا ہے؟ نہیں، نارمل تو پاکستان میں بالکل نہیں ہو رہی، یہ بڑا سیریس کرائم ہے۔ اور یہاں میں ایک بات بتا دوں، آپ نے جو اشارہ کیا ہے کہ ہم جنس پرستی، وہ علیحدہ چیز ہے۔ بچوں کے ساتھ جو جنسی یہ علیحدہ چیز ہے، یہ تو بہت سخت کرائم ہے، یہ آل اوور دا ورلڈ مرڈر کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کا LGBT کو برا کہہ رہے ہیں وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ برا ہے، وہ برا ہے، نہیں یہاں کمپیریزن نہیں ہے، نہیں برا تو وہ ہے، لیکن یہاں ایکآؤٹ رائٹ کرمنل ایکٹ ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں انڈر ایج بچے کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنا، خواہ میل ہو یا فیمیل ہو، بڑا سخت کرائم ہے۔ اور بعض ملکوں میں تو ایسے ہے کہ لائف ان پریزن وداؤٹ پیرول، کہ جتنی دیر تک یہ بندہ زندہ رہتا ہے وہ جیل میں رہے گا۔ اچھا، یہاں ایک میرا خیال ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا، ہم ایک مورلسٹک ڈسکورس شروع کر دیتے ہیں
کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, لوگ بہت مورالٹی ڈاؤن ہو گئی ہے. ایکچولی اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہیے. دیکھیں جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں یہاں انونیمٹی ہے, یہاں بہت بڑے بڑے شہر ہیں, یہاں اس طرح کا آج سے جو 50 سال پہلے کا انٹریکشن تھا, چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا, مولوی صاحب کو ہر بندہ جانتا تھا. اب دیکھیں نا جو جعفر آباد کا کیس ہے, کیونکہ قریب سکول نہیں تھا تو بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑا گیا. ایک سیکنڈری نوعیت کا ریلیشن شپ پیدا ہوا نا فیملی سے بیانڈ. تو یہاں میری تجویز یہ ہے پالیسی سازوں سے بھی اور دوسرے جو سوچنے والے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو سائنٹیفکلی لینا چاہیے. وہ کیا ہوگا؟ جب میں عرض کرتا ہوں سائنٹیفکلی, ایک تو بات یہ ہے, یہ ایک سائیکیٹرک کنڈیشن ہوتی ہے, پیڈوفیلیا اسے کہتے ہیں. وہاں بعض لوگ ذہنی بیماری کے طور پہ ان کی رغبت ہی بچوں کی طرف ہوتی ہے. اب جو ممالک ہے ایڈوانس کنٹریز, انہوں نے پیڈوفیلیا کی ڈائریکٹری مرتب کی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اس سائیکیٹرک کنڈیشن میں مبتلا ہیں, ان کو کنڈر گارڈن کے قریب نہیں جانے دیا جاتا, ان کو کسی ایسی جگہ امپلائمنٹ نہیں دی جاتی اور ان کو واچ کیا جاتا ہے. اب تو یہ جو سویڈن میں تو وہ ٹریکنگ کرتے ہیں, اگر وہ کہیں کنڈر گارڈن سکول بچوں کے سکول کے قریب ہو تو وہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس سوسائٹی میں جتنی دیر تک ہم سائنٹیفکلی نہیں چلیں گے, جس ملک میں پولیو کے قطرے نہیں پلائے جا سکتے, نہیں وہ ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ ڈیٹا کہاں سے بنا ہے؟ لیکن میری عرض سنیں نا, ہمارے جو سکولز ہیں, یہ جعفر آباد پرائیویٹ سکول تھا نا, کہ سکول میں جو پڑھانے کا لائسنس ہے وہاں کبھی کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے؟ وہاں تو ہے ہی نہیں. آپ بی ایڈ کا سلیبس دیکھ لیں, چائلڈ رائٹس پہ کوئی بات نہیں ہے. میں مختلف فورمز پہ یہ کہتا ہوں, چائلڈ مثال کے طور پہ وٹ کانسٹیچیوٹ سیکشول ہیرسمنٹ, انڈیزائربل ٹچ ہے, اس کو قریب کرنا ہے. جس کو یہ لائسنس دیا جائے ٹیچنگ کا, اس کو ان چیزوں کی اویئرنس دی جائے. میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں یہ ایک مورلسٹک ڈسکورس سے, تقریروں بازوں سے کچھ نہیں ہونا, وہ اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی جتنی دیر تک ہم دیکھیں. اس وقت دنیا میں بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیسٹ پریکٹسز موجود ہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں کہ پہلی تو بات ہے پریونشن ہو, کہ کوئی بندہ اس چیز کے قریب بھی نہ جائے, اسے پتہ چلے یہ اتنا بڑا جرم ہے, اور اگر جرم سرزد ہو گیا تو پھر اس کو لیگل سسٹم اتنا روبسٹ ہو اور اتنا سٹرکٹ ہو. لیکن اب یہاں کیا ہوتا ہے, اگر یہ ہے ہی نفسیاتی بیماری, اگر یہ ہے ہی نفسیاتی بیماری تو اس پہ تو سزا بھی نہیں ہو سکتی. نہیں نفسیاتی پیڈوفیلیا کا مریض ہے, نہیں ختم ہو گیا. پیڈوفیلیا ایک ایکسٹریم کیس ہے, اور یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ پیڈوفیلیا کا مریض ہے. کرائم از کرائم, ٹھیک ہے نا جی.